السلام علیکم، میں امداد سن لو. ان دنوں پاکستان میں ایک بہت بڑا محاذ کھلا ہوا ہے. پہلے تو اس کو یک طرفہ دیکھا جا رہا تھا، یعنی یک طرفہ فائرنگ ہو رہی تھی. اب وہ دو طرفہ ہو گیا ہوا ہے. دوسرے فریق نے بھی جوابی وار کرنا، جوابی حملے کرنا شروع کر دیے ہوئے ہیں. کون سا محاذ ہے، کیوں کھولا گیا ہے، مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، یا کیوں ایسا کیا جا رہا ہے، وہ ساری باتیں آگے چل کے. لیکن پہلے دو خبریں میری نظر سے گزری. پہلی خبر دیکھی تو میرا ہاسا نکل گیا، دوسری خبر دیکھی تو میں اور زیادہ زور زور سے ہنسنے لگ گیا. پہلی خبر کیا تھی؟ فاروق ستار صاحب، متحدہ قومی موومنٹ کے سابق کنوینر فاروق ستار صاحب، انہوں نے ایک بیان دیا کہ اگر کامران ٹسوری بھائی کو گورنر سندھ کے عہدے پر بحال نہیں کیا جائے گا تو ہم بجٹ پر ووٹ نہیں دیں گے، اور کامران ٹسوری بھائی کو ہم نے اپنی ریڈ لائن بنا دیا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ فاروق ستار صاحب. یعنی جن کو اب پارٹی کے کارکنان بھی نہیں ملاقات کرتے جن سے، وہ کہتے ہیں کہ جی میں بجٹ نہیں پاس ہونے دوں گا جب تک کامران ٹسوری کو بحال نہیں کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کامران ٹسوری کو کیوں ہٹایا گیا تھا، یہ آگے چل کے میں بتاتا ہوں. اچھا، دوسری چیز جس سے میرا زیادہ ہاسا نکل گیا، جس سے میں زیادہ کھلکھلا کے ہنسنے لگ گیا، بلکہ اس خبر کو میں انجوائے کرنے لگ گیا، وہ یہ تھی کہ ادھر لمبا چوڑا بیان فاروق ستار صاحب کا. حالانکہ فاروق ستار صاحب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جیو جیسا ادارہ، ان کے پاس پتہ نہیں اتنی اسپیس کہاں سے آ گئی. یہ آپ دیکھیں، یہ 3 صفحوں پر وہ خبر نکلی ہے فاروق ستار کی، 3 صفحات پر. اور ظاہر ہے کوئی تو ہے جو اس سب کے پیچھے ہے. تو جناب ایک طرف وہ خبر میں پڑھ کے ابھی میں نے ٹویٹر ہی آن کیا تھا، کھولا تھا کہ ٹویٹر پر دیکھوں کیا چل رہا ہے. تو کل کی بات ہے، تو جناب ٹویٹر پر ایک وزیر اعظم ہاؤس سے ایک تصویر جاری کی گئی اور اس کے اوپر ایک بیان رکھ دیا گیا. مصطفیٰ کمال بھائی، وزیر صحت، متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات فرما رہے ہیں. میں نے آپ کو کل ہی ایک ویلاگ یا پرسوں بتایا تھا اس میں کہ یہ فاروق ستار بھائی آج کل کیوں کبھی کبھی کہتے ہیں کراچی کو وفاق کے حوالے کر دو، کبھی کچھ، کبھی ہل پارک کا ان کے پیٹ میں درد اٹھتا ہے. سارے کے سارے کراچی کے پارکس انہوں نے شادی ہال میں بدل دیے تھے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کیوں فاروق ستار بھائی جو ہیں آج کل اتنے زیادہ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے بول رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ گورنر ہاؤس ان کے پاس تھا، کامران ٹسوری فاروق ستار صاحب کے سرپرست ہیں. اگر کوئی یہ سمجھے کہ فاروق ستار سرپرست ہے تو غلط ہوگا. کامران ٹسوری بھائی خربوں پتی ہیں، وہ سرپرست ہیں فاروق ستار صاحب کے. تو ایک ہی پناہ گاہ بچی تھی فاروق ستار بھائی کے پاس، گورنر ہاؤس، وہ چھن گئی. متحدہ قومی موومنٹ، یہ جو متحدہ قومی موومنٹ یعنی پی ایس پی، بہادر آباد یا 90، جتنے بھی متحدہ کے فیکشنز گروپس ہیں، یہ مصطفیٰ کمال، خالد مقبول صدیقی یا وہ امین الحق صاحب، جتنے بھی متحدہ قومی موومنٹ کے سرکردہ رہنما ہیں، وہ ایون علی رشیدی صاحب جو علی خورشیدی صاحب جو ہے سندھ میں اپوزیشن لیڈر ہے، وہ فاروق ستار بھائی کو کوئی بیچارے کو لفٹ نہیں کرا رہا. ریٹائرڈ آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے، پڑے رہے سائڈ پر. تو گورنر ہاؤس ان کے پاس تھا، تو گورنر ہاؤس ان سے چھن گیا. تو اب وہ تھوڑی دیر کے بعد ان کو یاد آتا ہے، تو اب انہوں نے دھمکی لگائی ہے کہ جی مجھے کامران ٹسوری کی بحالی چاہیے. لیکن وفاقی وزیر جو ہیں مصطفیٰ کمال وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ بھائی متحدہ قومی موومنٹ میں جو 22 ارکان ہیں، کیا وہ 22 ارکان فاروق ستار صاحب کے ساتھ چلیں گے بجٹ پاس کروانے کے لیے؟ جواب ہے نہیں. انہوں نے پہلے بھی یہ کہا تھا، تو خالد مقبول صدیقی نے ان کی بات، انہوں نے نہیں جی ایسا کچھ نہیں، ہم حکومت کے ساتھ ہیں. اور متحدہ قومی موومنٹ کی 40 سالہ ہسٹری ہے، وہ حکومت سے باہر نہیں رہ سکتے، یا مرکزی حکومت میں ہوں گے یا سندھ حکومت میں ہوں گے، باہر نہیں رہ سکتے وہ. لیکن عادتیں نہیں جاتی. بے شک آپ کچھ بھی ہو جائیں، کہیں آپ ایک اشارے پر پورے شہر کو بند کر دیتے تھے، حکومتیں گرا دیتے تھے، لیکن آج آپ کی وہ نئی حیثیت رہی. اس وقت بھی بلیک میل کرتے تھے حکومتوں کو، آج بھی کر رہے ہیں کہ جی کامران ٹسوری کے گورنر لگائیں ورنہ ہم نہیں آپ کو بجٹ سے ووٹ دیں گے. لیکن وہ اپنی پارٹی نہیں ان کے ساتھ کری. تو خیر، ایک تو یہ بڑی دلچسپ بات تھی.
اچھا دوسری ایک چھوٹی سی خبر ہے نواز شریف صاحب کے متعلق. میرے اورنگزیب صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں آج گلگت جائیں گے, گلگت بلتستان, اور وہاں پر ایک روزہ ان کا دورہ ہے, اور اپنے دورے کے دوران پارٹی قائد جو ہیں, وہ جو رہنما ہیں گلگت بلتستان میں تحریک اپنا مسلم لیگ نون کے, اور جو پارٹی ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان سے ملاقاتیں کریں گے, اور گلگت بلتستان میں انتخابات اور عوام کی ترقی کے حوالے سے تبادلہ خیال کریں گے. تو یعنی یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ کسی جلسے کو بھی خطاب کریں گے, یوں لگ رہا ہے کہ جیسے بند کمرے کی کوئی میٹنگ ملاقات ہوگی. تو خیر اب میں آتا ہوں اس محاذ پر جو کھلا ہوا ہے پاکستان میں. کئی مہینوں سے آپ سن رہے ہیں کہ جی وہ 28ویں ترمیم اور آئے گی, 18ویں ترمیم اس کے ذریعے ختم کر دی جائے گی, NFC میں ترمیم ہو جائے گی, صوبوں کا حصہ کم کر دیا جائے گا, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صوبوں کے حوالے کر دیا جائے گا, نئے صوبے بنیں گے, صدارتی نظام ہوگا, نہ جانے کیا کیا. اب اس پر ایک چیز, ایک میں کسی پر الزام نہیں دیتا لیکن ہر کسی کی خاص ذہنیت ہوتی ہے. خاص ذہنیت رکھنے والے کچھ لوگ ہیں جن کا ایک اپنا رفتار نام کا ایک ادارہ ہے. انہوں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی, کراچی کس نے تباہ کیا, کراچی کی تباہی کا ذمہ دار کون. تو پیپلز پارٹی پر تو ہم الزام لگا سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کراچی میں پراپر گورن نہیں کیا, کام نہیں کیے, تو کراچی کے حالات بدتر ہو گئے. اوکے, نہیں وہ صاحب کہہ رہے 18ویں ترمیم ذمہ دار ہے. چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے, ظاہر ہے اس کی کوئی ریسرچ نہیں ہے, اور ریسرچ تھی بھی نہیں, ایک پروپیگنڈا. 18ویں ترمیم ذمہ دار ہے. اب بھائی 18ویں ترمیم یعنی آئین, یعنی 18ویں ترمیم کے خلاف جو کلہاڑے شلاڑے لے کر لوگ چل رہے تھے وہ مختلف طریقوں سے وار کر رہے ہیں. کبھی ادھر سے وار کر رہے ہیں, کبھی فاروق ستار کی زبان سے, کبھی مصطفیٰ کمال کی زبان سے, کبھی کسی اور کی زبان سے, کبھی علیم خان کی زبان ہو رہی ہوتی ہے, کبھی کسی کی زبان ہوتی ہے, کبھی رانا تنویر صاحب بول رہے ہوتے ہیں. تو طریقے سے 18ویں ترمیم پر بات کی جاتی ہے NFC وارڈ پر. تو معاملہ تو پہلے تو سیاسی لوگ کہتے تھے کہ نہیں جی کوئی سنجیدہ معاملہ نہیں ہے, لیکن کل جب بلاول بھٹو زرداری صاحب گرجے بر سے شگر میں, شگر کا علاقہ گلاب پور, وہاں پر پارٹی کا جو الیکشن مہم کا پہلا جلسہ انہوں نے کیا پیپلز پارٹی کا, وہاں پر انہوں نے سخت ترین الفاظ میں گفتگو کی, نرم لہجہ, الفاظ سخت, ہنس کے گفتگو کر رہے تھے لیکن پیغام بڑا سخت دے رہے تھے. کن کو؟ جو 18ویں ترمیم کو ریپیل کرنا چاہ رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے تک تو بلاول بھٹو کہتے تھے کہ نہیں یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والی بات تو میں نے سنی نہیں ہے کہ صوبوں کے حوالے ہو رہی ہے, لیکن کل وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے پیغام دیا. کچھ دن پہلے صدر زرداری صاحب نے مورو میں عید گیدرنگ کے اوپر ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں. اچھا اس کا میں آپ کو پوری خبر دے چکا ہوں, ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن بڑے سینئر صحافی نجم سیٹھی تک جتنے بڑے معتبر نام معتبر صحافی جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی وہ زرداری صاحب نا یہ دباؤ میں آ گئے. ان کو کہا گیا تھا کہ جی آپ تعاون کریں 28ویں ترمیم پر, ورنہ آپ ایوان صدر سے چھٹی کریں, گھر جائیں. تو اب زرداری صاحب جو ہے نا وہ گڈی ہو گئے, انہوں نے ٹھیک ہے جی میں آپ کے ہاتھ مضبوط کروں گا. حالانکہ انہوں نے پوری بات کچھ اور کہی تھی کہ کہا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کیوں نہیں کر رہے. تو میں کہتا ہوں کہ ان کے پاس رہا کیا ہے, ہم نے مل کر ملک چلانا ہے, ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں, اپنے بھی ہاتھ مضبوط کرنے ہیں, اسی طرح ہی ملک چل سکتا ہے. یہ ان کی ٹوٹل گفتگو تھی. لیکن یہ کہا جا رہا تھا کہ نہیں جی وہ تو زرداری صاحب کمپرومائز کر گئے, زرداری صاحب جھک گئے. لیکن کل جو بلاول بھٹو نے گفتگو کی ہے اس سے ایک تاثر جو دیا جا رہا تھا پیپلز پارٹی کی طرف سے, یا برملا بات کی جا رہی تھی کہ یار ہمارے ساتھ کسی نے 28ویں ترمیم پر بات نہیں کی, نہ اس کے خد و خال شیئر کیے ہیں, نہ وہ سوچ نہ اپروچ شیئر کی. ہم تو ادھر ادھر سے سن رہے ہیں, جب تک ہمارے ساتھ کوئی شیئر نہیں کرے گا ہم بات نہیں کریں گے. لیکن کل جو بلاول بھٹو نے بات کی اس میں انہوں نے وہ جو ایک پروپیگنڈا کہیں, ایک سازش کہیں, ایک محاذ کہیں, جو بھی تھا اس کا انہوں نے جواب دیا. یعنی وہ جو 18ویں ترمیم کی پروپیگنڈا جس میں چھوٹے موٹے ٹولز بھی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں, چھوٹے موٹے پروپیگنڈا ٹولز کئی ہوتے ہیں نا, ہلکی ٹھک 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 لگی رہتی ہے تاکہ لوگوں کے ذہن میں آئے کہ 18ویں ترمیم تو بہت بری چیز ہے,
اس کے بارے میں راحیل شریف صاحب کے بارے میں کوٹ کیا جاتا ہے، انہوں نے کہا تھا یہ تو مجیب الرحمان کے 6 نکات سے زیادہ خطرناک ہے. تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو تو تنگ کرتی ہوگی نا 18ویں ترمیم. تو اسی طرح کئی ٹولز استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس کو کس نے اسائن کیا، مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال پیچھے کوئی ہے. تو بلاول بھٹو نے کل کہا تھا کہ جتنے نکات بلاول بھٹو نے ڈسکس کیے تھے وہ ساری وہ چیزیں تھیں جو آئین بنتے وقت کنکرنٹ لسٹ بنی تھی، 10 سال کے بعد اس کو ختم ہونا تھا، اور وہ سبجیکٹس جو ہیں وہ صوبوں کو ڈیوالو ہونے تھے، تعلیم، صحت، منرل اینڈ مائنز، اور بھی بہت سے، امن و امان، یہ ساری چیزیں تھیں، پاپولیشن پلاننگ، یہ ساری کچھ صوبوں کو منتقل ہونی تھی. نہیں ہوئی جی. 73 میں آئین بنا اور 2010 میں جا کر پھر 18ویں ترمیم کے ذریعے وہ وعدے قوم کے ساتھ پورے کیے گئے جو آئین کے بنانے والوں نے کیے تھے کئی دہائیوں کے بعد. 18ویں ترمیم ہوتے ہی جناب ٹوکے نکل آئے، گنڈاسے نکل آئے، کلہاڑے نکل آئے کہ نہیں جی اس کو تو کاٹو، یہ تو ایسی ویسی ہے. تو وہ کوئی چھوٹا بیٹھا ہوا کوئی بچہ جس کو پتہ ہی نہیں آئین کیا ہے، کراچی کیا ہے، پاکستان کیا ہے، وہ بیٹھا ہوا، اس کو کسی نے اسکرپٹ دے دیا، اس نے بیٹھ کے پڑھ دیا جی. لیکن اصل چیز جو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اگر بلاول بھٹو زرداری اگر گلگت کے پہاڑوں میں کھڑے ہو کے، اسکردو کے پہاڑوں میں کھڑے ہو کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا بابو کہہ رہا ہے کہ میں نے کراچی اور گوادر کو اسلام آباد نے چلانا ہے، اسلام آباد میں بیٹھا ہوا بابو کہتا ہے کہ جو پہاڑ ہے، یہ جو منرلز ہیں، جو ماربلز ہیں گلگت کے شگر کے، وہ اسلام آباد کے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ جی نہیں یہ آپ کی ملکیت ہے. پھر وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ جی کہتے ہیں کہ جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ صوبوں کے حوالے ہو جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب خاموش تھے، اب الیکشن کیمپین میں جا کر وہ وہاں پر ترمیم کا ذکر کر کے پھر 18ویں ترمیم کے تمام سبجیکٹس کو کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ واپس کریں گے، ہم گلگت کے حقوق کا تحفظ کریں گے اور ان کے لیے لڑیں گے. یعنی معاملہ کہیں سنجیدہ ہے. کہا گیا تھا کہ بجٹ سے پہلے، تو بجٹ سے پہلے ممکن نہیں ہوا، لیکن شاید بلاول بھٹو یہ بھانپ گئے ہیں کہ اس معاملے کو اگر ابھی نہیں روکا تو معاملہ آگے چلے گا، اور 18ویں ترمیم کو ریپیل کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ اگر ایسے مرحلے میں داخل ہو گئیں کہ وہاں ہم ریزسٹ نہ کر سکیں تو پھر نقصان ہوگا. تو ابھی سے ریزسٹ کریں. تو یہ سوچ کر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے گلگت بلتستان کے انتخابی مہم کا اس کو بنایا ہے اپنا حصہ کہ وہاں جا کر میں یہ بات کروں گا، حق حاکمیت، حق ملکیت اور لوگوں کے حقوق، اور اسلام آباد کا کم از کم مداخلت. یعنی کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مضبوط مرکز جو ہے وہ ملک کی ترقی کا ضامن ہے، حالانکہ پاکستان میں یہ ثابت ہوا ہے کہ مضبوط مرکز نے ہمیشہ ملک کو نقصان پہنچایا ہے. صوبائی خود مختاری سے ملک آگے بڑھتا ہے اور اس سے مرکز حقیقتاً مضبوط ہوتا ہے. یعنی اختیارات سارے مرکز کے پاس ہوں تو مرکز کمزور ہوتا ہے. اختیارات اگر تقسیم ہوتے ہیں، صوبوں کے پاس بھی ہوں، جائز اختیارات مرکز کے پاس بھی ہوں، تو ملک بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکتا ہے. اور دنیا جہان کے وفاق کسی طرح چلتے ہیں. یہاں جی بجلی بھی وفاق کہتا ہے جی میں بناؤں گا، میں بیچوں گا، پیٹرول پر بھی فیصلے میں کروں گا، گیس کے فیصلے بھی میں کروں گا، منرلز کے فیصلے بھی میں کروں گا، صوبوں کو اگر پیسے چلے گئے تو وہ مجھے واپس دے دیں. تو اس کے خلاف وہ جو ایک سنجیدہ قسم کی موو اب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شروع کر دی ہے. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کے مسلم لیگ نون جو ہے وہ کس حد تک اس میں آگے بڑھتی ہے یا وہ کرتی ہے اپنا کمپرومائز کرتی ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے. میں تو ہمیشہ اسی بات کا قائل رہا ہوں کہ جو این ایف سی ہے اس کا جو کرائٹیریا ہے جس میں 82-83% آبادی ہے، آبادی کے تناسب سے پیسے دیے جاتے ہیں صوبوں کو، تو ظاہر ہے جائز طور پر پنجاب کو زیادہ حصہ ملتا ہے. تو اگر پرسنٹیج کاٹی جائے گی صوبوں کی تو ظاہر ہے پنجاب کو زیادہ نقصان ہوگا دیگر صوبوں کی نسبت. سب سفر کریں گے لیکن ظاہر ہے پنجاب 12 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے، 12-13 کروڑ آبادی کا، تو ان کے لیے تو مسائل اور زیادہ بڑھ جائیں گے. پہلے ہی پنجاب میں آپ دیکھیں کہ اسکولز پرائیویٹائز ہو رہے ہیں،
آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں, ٹھیکے پہ دیے جا رہے ہیں, اسپتال ٹھیکوں پہ دیے جا رہے ہیں, کافی ساری چیزوں سے حکومت نکل رہی ہے. اور اب اگر جو ڈیولپمنٹ رہ گئی پنجاب میں, سڑکیں سڑکیں بننا, تو اگر اس پر ایک کمپرومائز ہو گیا تو پھر پنجاب کو تو سڑکیں بنانے کے لیے پیسے بھی پنجاب کے پاس نہیں ہوں گے. تو بیسک ٹارگٹ جو ہے وہ نہ پیپلز پارٹی ہے, نہ مسلم لیگ نون ہے, نہ ایشو گورننس کا ہے. بیسک ٹارگٹ 18ویں ترمیم ہے. اب اس پر ایک فریق مسلسل لگا ہوا تھا, اب ایک فریق نے جوابی گفتگو کرنا شروع کر دی ہے. تو دیکھتے ہیں آگے یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے. جہاں تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا تعلق ہے تو وہ تو دنیا جہان میں ٹرانسپیرنٹ ترین نظاموں میں شمار کیا جاتا ہے, اور کئی ممالک اس کو کاپی کر کے اپنے ہاں اسی طرح کا جو ہے سوشل پروٹیکشن کے پروگرامز انہوں نے شروع کیے, سوشل ویلفیئر کے پروگرامز. وہ ختم کرنا ہے کسی نے تو کر دے. لاکھوں لوگ جو ان کو جو پیسے ملتے ہیں چند ہزار مہینے میں, کم از کم وہ آٹا خرید کے بھوکا رہنے سے بچ جاتے ہیں. لاکھوں لوگوں کو ایک پروٹیکشن ہوتی ہے کہ کم از کم روٹی تو گھر بیٹھے مل جاتی ہے, اور باقی پھر وہ اپنے کام کاج کر کے باقی ضروریات پوری کر لیتے ہیں. اس پر بھی نظر ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا. بہرحال یہ میں نے کہا سوچا کہ آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھوں کہ فاروق ستار صاحب کو پیٹ میں مروڑ کیا ہے, اور دیگر لوگ جو اب نکلے ہیں سامنے میدان میں آئے ہیں ان کے پیٹ میں مروڑ کیا. اب تک کے لیے اتنا. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز, ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے, جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.